لفظ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہر جانا، جم جانا اور کسی شے کے ساتھ لازم ہو جانا۔ اس کے بعد ہم اگر اعتکاف کی تاریخ کو دیکھیں کہ اعتکاف کب سے ہے، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اعتکاف کی ابتدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ اعتکاف سابقہ جو اقوام اور ادیان تھے، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے زمانے کے اندر بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ اہل اسلام یا اہل حق تو اہل حق رہے اعتکاف کے حوالے سے، جو اہل باطل تھے، مشرکین تھے، وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک آیات مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا، آپ ان آیات مبارکہ کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں اور ان آیات مبارکہ کی تفسیر اور تشریح کو بھی اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں، تاکہ اعتکاف بیٹھنے والے، ہم خود یا جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم تربیتاً ان چیزوں سے اور ان احوال سے واقف کر سکیں کہ اعتکاف کے پیچھے کنسیپٹ کیا تھا اور کیا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 51، اس میں پروردگار عالم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اور ان کا یہ اعتکاف کوہ طور پر تھا، جس کی مدت مدید 40 ایام تھی، رات اور دن کو شامل کر کے 40 ایام پر مشتمل ان کا اعتکاف تھا۔ اور یہ اعتکاف انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت کے لیے، پروردگار عالم کے لقاء کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکت کے استحضار کے لیے اختیار کیا تھا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، تو یہ وہی وعدہ ہے اور وہی یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہے کہ جو انہوں نے اعتکاف کی صورت میں کوہ طور پر جا کر اختیار کیا تھا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں سوا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی وہ اکیلے تھے، تن تنہا تھے۔ تو یہی ہے کہ کسی جگہ پر تنہائی اختیار کر لینا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طور پر اگر ہم اس چیز کو مزید دیکھیں تو ہمیں قرآن کریم کا ایک اور مقام سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125 میں اعتکاف کا ذکر ملتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اور ان سے متعلقہ کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، کس بات کا؟ ان طہرا، یہ کہ تم صفائی ستھرائی کا انتظام اور انصرام کرو گے، بیتیا، میرے گھر کی، یعنی بیت اللہ کی، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں تاریخی اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اعتکاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے قرآن پاک کا جو اعتکاف کی تاریخ ہمارے سامنے
واضح اور مترشح کرتا ہے اور اعتکاف کی تاریخ کو بتلاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مزید اعتکاف کی تاریخ کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو زمانہ ہے وہ اصحاب الکہف کا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعتکاف کو بھی ذکر کیا ہے، جس کا ذکر پارہ نمبر 15 اور سورہ کہف آیت نمبر 16 میں موجود ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ فرمایا کہ ان نوجوانوں میں نے آپس میں کہا کہ جب تم ان سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو۔ اب یہ جو اعتزال ہے، اختیار کرنا، جدائی اختیار کرنا، الگ تھلگ ہو جانا، اور پھر وہ ٹھکانہ پکڑ لینا الی الکہفی تنہائی کا اور ایک مخصوص جگہ کا، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے اعتکاف کا ذکر کیا ہے، جن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اور پھر اسی طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی اعتکاف کا ذکر بھی پروردگار عالم نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمایا، اور ان کے زمانے میں جو اعتکاف ہوتا تھا مشرکین کا، اس کا ذکر بھی فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 49 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعتکاف کا ذکر کیا کہ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے بالکل جدائی اختیار کر لی، ان سے الگ ہو گئے، اعتزال اختیار کیا۔ گویا کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا سے اعتزال اختیار کرنا اور دوری اختیار کرنا اور تبتل اختیار کرنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، ان کو پھر اس کے جواب میں اور اس نعمت کے عوض ہم نے کیا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، انہیں ہم نے اسحاق جیسا اور یعقوب جیسا بیٹا بھی عطا فرمایا، یعنی بیٹا اور پوتا عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اعتکاف کی برکت بھی یہاں پر ذکر فرما دی قرآن کریم میں، سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 49 میں۔ اسی طور پر اس زمانے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ تھے، ان کے والد گرامی یا اسی طور پر ان کی قوم کے لوگ، وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن ان کا اعتکاف کن کے لیے ہوتا تھا؟ ان کا اعتکاف ہوا کرتا تھا بتوں کے لیے، بتوں کی پرستش کے لیے، بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا اعتکاف بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح اہل ایمان، اہل توحید، اہل اللہ، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں اور اعتزال اختیار کرتے ہیں، سیم اسی طرح جو اہل باطل ہیں اور غیر اللہ سے اپنا شغف اور محبت رکھتے ہیں، ان پر اعتقاد، ایقان اور یقین رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بتوں کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ظام میں، اپنے گمان میں ان کے پاس اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور اس کا رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 52، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، پروردگار فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ، اور جب انہوں نے
اپنے والد گرامی سے کہا، وقومی ہی، اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل، کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، یہ دیکھیں لفظ اعتکاف، کہ جن کے پاس تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو، جن کے پاس تم اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ پڑا کہ جو مشرکین تھے وہ بتوں کے پاس اعتکاف کیا کرتے تھے، بتوں کے پاس حاضر ہو کر ان کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس دنیا والوں سے کٹ کر جم کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طور پر مزید اگر ہم اس چیز کو قرآن کریم کی آیات سے دیکھنا چاہیں، اعتکاف کی تاریخ کو، کہ اعتکاف کب کب سے ہے اور کون کون کرتا رہا ہے، ہمیں ایک اور ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 138 اور رکوع نمبر 16۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم کے پار اتارا، تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قوم، ایسی قوم کے پاس آئے کہ یعکفون، وہ اعتکاف کیے ہوئے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، اپنے بتوں کے پاس۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن کن کا؟ اپنے بتوں کا، اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک اہل اللہ کا اعتکاف ہے اور ایک اہل باطل کا اعتکاف ہے۔ اسی طور پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس کو ذکر کیا، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 90 اور رکوع نمبر 5 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہ میں کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں مبتلا ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا پروردگار تو وہ رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری اطاعت کرو۔ آگے آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، یہ دیکھیں محل استدلال اور محل استشہاد عاکفین کا لفظ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی پرستش اور پوجا پر جو جمے ہوئے ہیں اور معتکف ہوئے پڑے ہیں، لن نبرہا، ہم کسی صورت بھی ان سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر ہمارے پاس آ نہ جائیں۔ تو یہ جو اس موقع پر قوم بنی اسرائیل تھی، ان کے اس بچڑے کے پاس اعتکاف کرنے کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اسی طور پر پروردگار عالم نے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 96 اور رکوع نمبر 5 میں اسی قوم بنی اسرائیل کے اعتکاف کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سامری سے کہ تو یہاں سے نکل جا، تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی سے کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے اور جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاکِفًا، یہ پھر لفظ اعتکاف آیا، اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو نے اعتکاف کیا ہوا تھا، تو جمع ہوا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور بھی ضرور اسے جلا ڈالیں گے،
ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کی راہ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ جو سامری تھا جادوگر، اس نے بھی اعتکاف کیا ہوا تھا۔ کس کا کیا ہوا تھا؟ بچڑے کا، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشا ہوا تھا، اس کا اس نے اعتکاف کیا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل باطل کے اعتکاف کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ اسی طور پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ اعتکاف اختیار کریں، جس کا ذکر پارہ نمبر 29 سورہ مزمل، سورہ نمبر 73 آیت نمبر 7 اور 8 اور رکوع نمبر 1، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہیں۔ یہ ہے تبتل اختیار کرنا، یعنی دنیا سے اور اللہ کے ما سوا سے تبتل اور اعتزال اختیار کرنا، یہ ہے اعتکاف۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے ایک پورا سنیریو اور پوری ایک تاریخ اعتکاف کی آ گئی کہ اعتکاف کب کب سے ہے، کون کون کرتا رہا ہے، اور کس کس مقصد کے لیے کیا جاتا رہا ہے، اور اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتکاف کا ذکر پڑھا سورۃ طٰہٰ کی روشنی میں کہ انہوں نے اعتکاف کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس اعتکاف کے بدلے میں بطور انعام اور بطور احسان اور بطور امتنان پروردگار عالم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام جیسے بیٹا اور پوتا دونوں عطا فرمائے۔ اسی طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا، 40 دن کا وہ اعتکاف تھا جو کوہ طور پر فرمایا، اور اس کوہ طور کے اعتکاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اور وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا شرف اور اعزاز پایا۔ گویا کہ اس سے یہ معلوم پڑا کہ جب انسان اللہ کی ذات کی خاطر للہ فی اللہ اعتکاف کرتا ہے اور دنیا والوں سے کٹ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پوائنٹ سے دیکھا جائے دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زاویے سے دیکھا جائے تو اپنی قربت، اپنے لقاء، اپنی آواز اور اپنی گفتگو سے اس شخص کو بہرہ مند فرماتا ہے اور اسے مستفید فرماتا ہے، اسے اپنی عنایات کا مرکز و محور بنا کر اپنی قربت کے اور شراب عشق کے جام پہ لاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو مقامات پر اس چیز کو واضح کیا۔ اسی طور پر جو اہل اللہ ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ، ان کے اعتکاف کا ذکر بھی پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کر کے ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کیا کہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی نہیں بلکہ جو اہل ایمان ہیں انہیں بھی اعتکاف کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور اعتکاف کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ پروردگار عالم نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان نوجوانوں نے جو کہ اصحاب الکہف کے نام سے مشہور اور معروف ہیں، سب سے کٹ کر اعتزال اختیار کر کے اپنا غار کے اندر اعتکاف کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اعتکاف کو قرآن کریم میں ذکر کیا، اور ان کے اس عمل کو پروردگار عالم نے اتنا سراہا اور اتنا پسند کیا کہ یہ میری خاطر دنیا سے کٹ کر اور جدا ہو کر میری بارگاہ میں آئے ہیں، تو پروردگار عالم نے ان کے اس اعتکاف کو قرآن کریم میں ذکر بھی کیا، اور نوجوان نسل کے لیے گویا ایک پیغام اور میسج دیا
کہ جب فتنوں کا زمانہ بپا ہو تو اس زمانے میں اصحاب الکہف کی طرح اعتکاف بھی کر لیا کرتے ہیں۔ اصحاب الکہف کی طرح ان چیزوں کو سے کنارہ کش ہو کر اور ان کو چھوڑ کر اللہ کی دربار اور اللہ کی بارگاہ میں انسان جو ہے اپنے آپ کو ٹکا لیا کرے تو پروردگار عالم فتنوں کی آزمائش سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ گویا اگر آپ اپنے معتکفین کو یا اسی طور پر جو نوجوان طبقہ ہے اس کو اعتکاف کے حوالے سے گائیڈنس فراہم کرنا چاہیں یا انہیں آپ جو ہے موٹیویٹ کرنا چاہیں تو آپ اس اصحاب الکہف کے عمل اور کردار کو ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے نوجوانوں کا طبقہ تھا کہ جس نوجوانوں کے طبقے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف کو اختیار کیا تھا۔ تو اس سے نوجوانوں کو موٹیویشن ملے گی اور وہ بھی جو ہے اعتکاف کی جانب راغب ہوں گے کہ اگر وہ نوجوان اللہ کی خاطر ایسا کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم اس کو بطور نمونہ کے اور بطور آئیڈیل کے اور خصوص بالخصوص اصحاب الکہف کو نوجوانوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس بات کی تلقین اور ترغیب دیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو جو اللہ پاک کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا، پارہ نمبر 29 سورۃ المزمل میں، کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ تبتل اختیار کریں۔ تبتل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبتل کا مطلب ہوتا ہے دنیا والوں سے کنارہ کش ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی صفت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمائی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہونے کو، یعنی ایک ہی جانب اپنے آپ کو متوجہ کرنے کو۔ اور پھر اسی سے یہ چیز بھی اخذ ہوئی کہ کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر فضولیات میں وقت گزارتے ہیں، کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر وہ لغویات میں وقت گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے اعتکاف کا پرپز اور مقصد کیا ہے، اور وہ ہے تبتل اختیار کرنا، وہ ہے اعتزال اختیار کرنا، وہ ہے خود کو حنیف بنا لینا۔ حنیف اور اعتزال اور تبتل، ان کے معانی، مطالب اور مفاہیم کیا ہیں کہ آپ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے علاوہ آپ کسی کے نہ ہوں، تو یہ ہے اعتکاف کا مقصد۔ اور اگر آپ نے اعتکاف میں بیٹھ کر باقی سبھی چیزوں کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے اور اس طرف راغب رکھنا ہے تو گویا کہ آپ کے اعتکاف کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ آپ نے جس مقصد کے لیے اعتکاف کو جوائن کیا تھا اور اعتکاف کو اختیار کیا تھا وہ آپ نے اس مقصد کے اندر اپنے آپ کو کامیاب ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے موبائل اور دیگر جو چیزیں ہیں جو انسان ایک عام زندگی میں اختیار کرتا ہے اپنی لائف کو گزارنے کے لیے، یا جس طرح بعض کہہ دیتے ہیں جی ٹائم نہیں پاس ہوتا، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم اعتکاف میں موبائل یوز کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، یا ہم فلاں کام کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، ہانکتے ہیں گپیں۔ تو مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر چونکہ وقت نہیں گزر رہا تھا اس لیے ہم گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ان کو آپ اختیاری ان چیزوں کو اختیار کرنے کے حوالے سے آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں کہ پھر آپ ان مقاصد کے اندر کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر ہے اس کو خصوص بالخصوص ہم ان کے سامنے رکھیں گے تبتل اختیار کرنے کے حوالے سے۔ اور اسی طور پر جو اعتکاف کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف اور قبولیت ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ نے جو نبوت ہے نبوت اس کو ملنے سے پہلے اعتکاف فرمایا تھا، اور اعتکاف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کیسا تھا کہ آپ اپنے گھر سے چلے جایا کرتے تھے اور غار میں بیٹھ کر یکسو ہو کر دنیا والوں سے کنارہ کش ہو کر وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو اس کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل کرتا ہے
اور پروردگار عالم کی ذات بابرکت کی معیت، سنگت اور رفاقت بھی انسان کو میسر آتی ہے۔ کس ذریعے سے؟ اعتکاف کے ذریعے سے۔ تو ہمیں اعتکاف کے حوالے سے نوجوانوں کو خوب سے خوب موٹیویٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو ہم ذکر کر کے ان چیزوں کو نوجوانوں کو مساجد کے اندر بٹھانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام ہوگا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج کے زمانے میں یہ جو نوجوان طبقہ یا اسی طور پر بوڑھی عمر کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کا مسجد میں آ جانا اعتکاف کے لیے، یہ ہمارے لیے گویا کہ ایک تربیت کا اور موٹیویشن کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں پر بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر ان اعتکاف والے ایام کو سینسیٹیو اور حساس لیا ہی نہیں جاتا، بلکہ نارمل انداز میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر پھر آخری شب اٹھ جاتے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھ کر بسم اللہ کے ساتھ قرآن کریم ختم کرتے ہیں، یعنی انگلی پھیرتے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاتے ہیں، اور بڑے فخر سے پھر آخر میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کیے۔ کس کے ساتھ ختم کیے جی؟ بسم اللہ کے ساتھ۔ تو ہم ان مواقع پر ایسے لوگوں کی تربیت کا سامان کریں اور انہیں کچھ سکھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آدھے گھنٹے کی اگر نشستیں رکھ لی جائیں، یعنی فرسٹ ٹائم جو فجر سے ظہر تک کا ٹائم ہے، اس دوران اگر آدھا گھنٹہ کوئی بھی ہم مخصوص کر لیں کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک، یعنی مثال کے طور پر 11 سے 11:30 یا 10 سے 10:30 یا اسی طور پر 12:30 سے 1 بجے تک، کوئی بھی ٹائم جو آپ مختص کرنا چاہیں، وہ ٹائم مختص کر کے اس آدھے گھنٹے میں آپ ان کو ان کی جو غلطیاں ہیں یا ان کی جو قرآن پاک کے حوالے سے درستگی ہے، اس پر فوکس کر کے ان کو آپ محنت کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طور پر آپ دوسرا وقت بھی رکھ سکتے ہیں ظہر کے بعد، یعنی یہ پہلا وقت بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا وقت بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی آپ ان کی تربیت کا سامان کر سکتے ہیں۔ ان کو ضرور ان چیزوں کے حوالے سے اویئرنس دینی چاہیے۔ اگر ہم خود اس حوالے سے اویئرنس نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھیے گا وہ اسی طرح ہر سال اعتکاف میں بیٹھ کر اٹھتے چلے جائیں گے، اور پلے ان کے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ کتنے سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا قرآن پاک ہی درست نہیں ہوتا، ان کی نماز ہی درست نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ہمارے تبلیغ والے احباب سے روزے میں کچھ نہ کچھ درستگی کروا دیتے ہیں، اسی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عشرہ یہ ائمہ کے حوالے کیا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے اپنے اوقات کو فارغ کر کے، تو اس میں ائمہ کی، علماء کی، خطباء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اسی طرح سکھائیں جیسا کہ تبلیغ والے سکھاتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے نقشہ کیا ہو کہ ہم کس طرح ان کو سمجھائیں، کس طرح سے سکھائیں، تو اس کا طریقہ کار تبلیغ والوں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب رمضان المبارک کی 21ویں شب کو لوگ اعتکاف بیٹھیں، جیسا کہ کل بیٹھے تھے، تو اس موقع پر آپ ان سے ایک بطور مشورہ کے، جس طرح تبلیغ والے مشورے میں بٹھاتے ہیں لوگوں کو، اس طرح سے آپ ان کو بٹھائیں، اور بٹھانے کے بعد ان سے مشاورت کریں۔ مشاورت یہ کریں کہ بھئی ہم چند باتیں آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اور چند باتوں پر ہم جو ہے آپس میں تبصرہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان 10 ایام میں اللہ کے گھر میں رہیں گے، تو اس حوالے سے ہم مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ مذاکرہ کیا ہے؟ کہ ہمیں کون کون سے آداب اختیار کرنے چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے۔ تو پھر اس پر آپ جو ہے عالم ہیں، آپ امام ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آپ اس حوالے سے ان کو اویئرنس دے سکتے ہیں۔ اس میں ادب آداب بتا دیں مساجد کے، کہ مسجد کا یہ ادب ہوتا ہے، یا اسی طور پر اللہ کے گھر کا یہ ادب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مذاکرے میں گفتگو ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ایک شیڈول اور پلاننگ ان کی جو ہے آپ متعین کر دیں کہ ہم 10 دن یہاں پر گزاریں گے، ہر شے سے ہم کٹ کر یہاں پر آ چکے ہیں، تو ہم ایک نظم اور ایک ضبط بنا لیتے ہیں، ایک ڈسپلن بنا لیتے ہیں، اور اس ڈسپلن کے تحت ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر آپ اس کا از خود پہلے سے نقشہ بنا کر رکھیں، یعنی اس کا ایک میکانزم
اور نظام، جدول اور شیڈول خود سے آپ تیار کر کے رکھیں کہ یہ کیا نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز فجر کی ادائیگی ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد عام طور پر مساجد میں درس ہوتا ہے، تو آپ اپنے جدول کو فجر کی نماز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے لکھا ہوگا فجر، اب فجر کے تحت آپ نماز کو لکھیں کہ اتنے بجے نماز ہوگی، اس کے بعد دوسرا آپ لکھیں گے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک درس قرآن ہوگا یا جو بھی درس ہوگا یا بیان ہوگا۔ اس کے بعد آپ لکھیں کہ اگر بالفرض آپ نے معمولات میں ان کو شامل کیا ہے اشراق پڑھنا، تو آپ اس کا ٹائم ٹیبل لکھ دیں کہ اتنے بجے انشاءاللہ اشراق ہوگی اس جدول کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سونے کی ترتیب کے حوالے سے ان کو جو ہے اسی جدول میں لکھیں سونا، اور پھر اس کے تحت آپ جو بھی کوئی 3 گھنٹے 4 گھنٹے متعین ہیں یا آپ سوچتے ہیں کتنے ہونے چاہیے یا ان کی مشورہ کے ساتھ، تو آپ وہاں پر لکھ دیں کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک جو ہے وہ سونے کا ٹائم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے مثال کے طور پر یہ لکھا کہ 10 بجے تک سونا ہے، یعنی صبح اشراق پڑھ کے 10 بجے تک سونا ہے، اب 10 بجے آپ نے سونے تک کا آخری ٹائم لکھ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں 1 گھنٹہ مخصوص کریں، مختص کریں ان کے ریفریشمنٹ کا، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد کا۔ وہ کیسے کہ اگر 10 بجے اٹھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اٹھتے اٹھتے بھی وقت لگ جاتا ہے، اور کوئی مزید 5 منٹ اور سو جاتا ہے، 10 منٹ مزید اور سو جاتا ہے، یا کوئی سستا رہا ہوتا ہے، کوئی بستر پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ اس ٹائم کو بھی اس میں شامل کریں۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ 10 سے لے کر 11 بجے تک ریسٹ ہے۔ ریسٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ اس میں بسترا سمیٹیں گے، آپ اس میں اٹھیں گے، اس میں آپ واش روم میں جائیں گے، آپ اس میں نہائیں گے، آپ اس میں تیاری کریں گے، مسواک کریں گے، یا کسی نے کپڑے چینج کرنے ہیں، کپڑے بدلنے ہیں، پورا 1 گھنٹہ آپ اس کام کے لیے مختص کر دیں۔ تو گویا کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس سے آپ کے اس مسجد کا یا آپ کے اعتکاف کا پورے شہر میں شہرہ بھی ہوگا، اور لوگ آپ کی جانب جو ہے متوجہ بھی ہوں گے کہ یار فلاں مسجد میں ایک مکمل اور پراپر نظم و ضبط کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ اعتکاف ہوتا ہے، ہم نے تو بھئی وہاں پر جا کر اعتکاف کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ڈسپلن شدہ جو چیز ہوا کرتی ہے اس کی ہمیشہ لوگ قدر کرتے ہیں، اور اس کو لوگ جو ہے اہمیت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 10 سے 11 بجے تک کا ٹائم ریفریشمنٹ کا رکھا کہ آپ نے فریش ہونا ہے ہر اعتبار سے، غسل خانے سے اور واش روم سے، وضو خانے سے، یا اسی طور پر کپڑوں کے حوالے سے، تو آپ رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ جس طرح 11 بجے فارغ ہو گئے ہیں ان تمام تر چیزوں سے، تو اس کے بعد پھر آپ رکھ لیں کہ 11 سے 1 بجے تک ہماری کلاس ہوا کرے گی۔ 11 سے 1 بجے تک یہ، ہاں 11 سے بلکہ 12 بجے تک 1 گھنٹے کی، یا اسی طور پر اگر آپ اس ٹائم کو بڑھاتے ہیں تو پھر 12 سے 1 بجے تک کی کلاس، یا 2 گھنٹوں کی کلاس، جو بھی آپ ایک نظم و ضبط بنانا چاہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک خاکہ بیان کر رہا ہوں، تو آپ اپنے ماحول، اپنے لوگوں کی مشاورت کے حوالے سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ پھر کیا کریں گے کہ اس وقت میں آپ ان کو ایک چیز سمجھانے کے حوالے سے جو بھی آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں، ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط بنائیں۔ اگر آپ نے 2 گھنٹے مختص کیے ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھا گھنٹہ آپ نے ان کا قرآن پاک درست کروانا ہے 11:30 بجے تک۔ اس کے بعد 11:30 سے آپ نے 12 بجے تک جو ہے ان کی نماز صحیح کروانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 12 سے 12:30 بجے تک ان کے اوپر آپ نے عقائد کے حوالے سے محنت کرنی ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ دین اسلام کا، اللہ کی ذات کے حوالے سے، رسول پاک کے حوالے سے، قیامت سے متعلقہ، صحابہ سے متعلقہ، اہل بیت سے متعلقہ، قرآن سے متعلقہ آپ نے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آدھا گھنٹہ مزید آگے بچے گا، یعنی 12:30 سے 1 بجے تک، تو اس میں آپ ان کے ساتھ جو ہے کسی مسئلے پر گفتگو کریں گے، یعنی نماز کے مسائل ڈسکس کر لیے، طہارت کے مسائل ڈسکس کر لیے، غسل کے اور وضو کے، پاکی ناپاکی کے، یعنی ہر روز آپ پھر ان تمام تر چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ گویا کہ اگر آپ 2 گھنٹے مختص کرتے ہیں ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، تو اس میں نے آدھے گھنٹے کا شیڈول آپ کو بتایا کہ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تصحیح، آدھا گھنٹہ نماز کی تصحیح، آدھا گھنٹہ عقائد کی تصحیح، اور آدھا گھنٹہ مسائل کی تصحیح۔ تو اس طرح آپ کے 2 گھنٹے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کے برعکس کرنا چاہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جب وہ 11 بجے فارغ ہوئے ہیں ریفریشمنٹ سے، اپنے آپ کو فریش کر کے،
تو ریفریشمنٹ سے مراد کھانے پینے والی ریفریشمنٹ نہیں ہے، بلکہ جسمانی اور روحی جو انسان کی ریفریشمنٹ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر 11 سے لے کر 12 بجے تک اگر ان کا ٹائم مختص کیا ہے، تو پھر آپ اس کا شیڈول یوں بنا سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ظہر کی نماز سے قبل تعلیم اور تربیت کا، اور 1 گھنٹہ ظہر کی نماز کے بعد تعلیم اور تربیت کا۔ تو اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوگا کہ ان کو جو ہے ایک ہے پراپر 2 گھنٹے مسلسل ان سے گفتگو کرنا یا ان کو سمجھانا۔ اس میں بسا اوقات انسان اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پڑھانے والا، سمجھانے والا یا سمجھنے والے۔ تو آپ اس کا پھر دوسرا نظام کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ان 4 چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تصحیح قرآن، تصحیح نماز، تصحیح عقائد اور تصحیح مسائل، آپ اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ظہر کی نماز سے قبل 1 گھنٹہ قرآن پاک اور نماز کی تصحیح کے لیے، اور ظہر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ عقائد اور مسائل کی تصحیح کے لیے۔ تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ اس طرح سے کلاس یا تعلیم اور تربیت آپ کی 2 حصوں میں وہ تقسیم ہو جائے گی، ایک حصہ ظہر سے پہلے، ایک حصہ ظہر کے بعد۔ تو اس سے پھر کم وقت میں ان کو جو ہے کہہ لیں کہ نا ملے گا ظہر کی نماز سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو 1 گھنٹہ مزید بچے گا اس میں وہ پھر کہہ لیں کہ سستا لیں گے یا تھوڑا بہت اپنے آپ کو فریش کر لیں گے، ادھر ادھر آگے کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، تو فریش کرنا بھی اپنے آپ کو ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، اس میں وہ مشغول اور مصروف ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو ظہر کی نماز کے بعد کی کلاس ہے، تو اس میں آپ نے اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ نمبر 1 تو آپ نے جب اس حوالے سے جدول تیار کرنا ہے یا لوگوں کو اناؤنس کرنا ہے کہ میں جو ہے ہر روز 2 گھنٹے تعلیم اور تربیت دیا کروں گا، تو اس میں آپ نے اعتکاف والوں پر تو فوکس کرنا ہی ہے۔ آپ نے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، اس وقت میں جو بھائی بھی قرآن پاک اپنا صحیح کرنا چاہے، یا اسی طور پر نماز صحیح کروانا چاہے، یا عقائد سیکھنا چاہے، یا مسائل سیکھنا چاہے، تو یہ وقت ہے ہمارا، اس وقت میں آپ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ جس طرح وہ ہمارے جماعت والے ساتھی کہہ دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ بھئی مسجد میں 10 بجے تعلیم ہوگی تو ساتھی وہاں پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنا صبح سو لیتے ہیں، اور 10 بجے ان کا ٹائم فکس ہوتا ہے تعلیم کا، تو 10 بجے وہ خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے جس کس نے آنا ہوتا ہے وہ اتنے وقت میں آ کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کو لازم و ملزوم گرداننا ہے جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ یعنی جو بھی ہو جائے ٹائم سے آپ نے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اگر آپ نے ٹائم فکس کیا ہے کہ 11 سے 12 بجے تک ظہر سے پہلے تعلیم اور تربیت کی نشست ہوگی، تو پورے 11 بجے آپ کا آغاز ہونا چاہیے۔ اسی طور پر 12 بجے آپ نے اختتام رکھا ہے کہ 12 بجے ہم کلاس کو ختم کر دیں گے، تو پھر 12 سے 12:15 نہ ہوں، 12 سے 12:30 نہ ہوں، جو مرضی ہو جائے۔ آپ اگر ٹائم پر فوکس کریں گے ابتدا اور انتہا کے حوالے سے، یاد رکھیے گا آپ کا مجمع بڑھے گا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے اور ہم نے اس ٹائم میں ان چیزوں کو کور کر لینا ہے، اور ہمیں اتنے وقت میں چھٹی مل جانی ہے، اور ہم نے اتنے وقت میں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد عام طور پر لوگ مساجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ بہت ہی سنہری موقع ہے اگر آپ اس طرح ڈیوائڈ کر کے اپنے اس کورس کو اور اپنے اس نظم و ضبط کو بنائیں کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد عقائد اور مسائل پر گفتگو کریں۔ ظہر سے پہلے قرآن پاک پر اور نماز پر، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ عقائد اور مسائل پر گفتگو اور تعلیم و تربیت کو رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ ظہر کی نماز میں کثیر تعداد میں آئے ہوئے ہوں گے، تو وہ آپ کی اس اناؤنسمنٹ کو یا اس موقع پر آپ کے اس عمل کو دیکھ کر وہاں پر بیٹھ جائیں گے، انہیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کی گفتگو سے وہ وہاں پر مستفید ہوں گے۔ اس کے لیے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ عام طور پر مثال کے طور پر ہم لے لیں کہ مساجد میں 12:30 پر نمازیں ہوتی ہیں، یعنی 1:30 بجے، تو آپ نے پھر یہ نہیں کرنا کہ آپ نے 2 سے 3 گھنٹہ رکھنا ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عام طور پر جب نماز پڑھتے ہیں تو 8 منٹ کی، 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 40 منٹ پہ فارغ ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں، سنتیں پڑھنے پر آپ 5 سے 10 منٹ لگا لیں، یہ میں نے زیادہ ہی بتا دیے ہیں۔
اگر آپ 6 منٹ لگا لیں سنتیں پڑھنے پر، اتنے میں لوگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گویا 45 منٹ پر یا 46 47 منٹ پر لوگ نماز سے ٹوٹلی فارغ ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ نے 2 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے تو اب یہ 15 منٹ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ بیٹھے رہیں گے؟ تو کوئی بیٹھے گا نہیں، بلکہ لوگ اس کے برعکس وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو اس کا بہترین سلوشن اور حل یہ ہے کہ آپ اس 2 بجے کی بجائے ٹائم کو آپ پیچھے لے آئیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نماز جس وقت میں ہو رہی ہے اس وقت کے 20 منٹ کے بعد میں نے اپنی کلاس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ 20 منٹ کے بعد اپنی کلاس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر 1:30 بجے نماز ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے 50 منٹ کے اوپر اپنی کلاس کو سٹارٹ کر دینا ہے۔ اگر آپ کی نماز 2 بجے ہو رہی ہے تو پھر آپ 2:20 پر اپنی کلاس کو سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ 2:30 سے 3:30 بجے تک لے کے جاؤں گا یا 2 سے لے کر 3 بجے تک لے کر جاؤں گا، نہیں، اس سے پھر آپ کا مجمع جو ہے وہ چھٹ جائے گا اور آپ سے رخصت ہو جائے گا، آپ سے جو ہے وہ چلا جائے گا، تو اس سے پھر نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اسے کہا جاتا ہے لوگوں کی نفسیات، لوگوں کی نفسیات، کہ لوگوں کی ہم نفسیات کو دیکھیں کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، ان کے نفس کی خواہش کیا ہے اور ان کی مصروفیات کیا ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں۔ اب دیکھیں یہ جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں تو ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے تو یہ لوگوں کی مصروفیات کے پیش نظر ہوتا ہے۔ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس وقت میں لوگ مسافر جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں یا کس وقت میں مسافر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ٹائم فکس کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں جو ہے گاڑی فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر روانہ ہوگی، تو لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے لوگوں کو جج کریں، لوگوں کی مصروفیات کو پیش نظر رکھیں، صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں۔ یا اسی طور پر جی ٹائم کی سیٹنگ وہ 2 سے 3 لکھنے میں بہتر آتا ہے، پوسٹ میں یا اشتہار میں یا اعلان میں، کہ بندہ بالکل سمپل سادہ لفظوں میں کہہ دے جی 2 سے 3 جو ہے نشست ہوگی، نہیں، آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں فوکس کرنا، اپنی نفسیات کو نہیں فوکس کرنا، آپ نے مجمع کی نفسیات پر فوکس کرنا ہے۔ یہ جو دکاندار ہوتے ہیں نا، دکاندار، یہ ہمیشہ اپنی ذاتی جو نفسیات ہوتی ہیں اس پر نہیں چلتے، یہ کسٹمرز اور گاہکوں کی نفسیات پر چلتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ گاہک جو ہیں وہ رات کے وقت میں زیادہ آتے ہیں، تو صبح کے وقت میں جو لوگ ہیں دکاندار ہیں وہ بہت کم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک دکان میں 4 ملازم ہیں تو ان میں سے ایک آدھ کوئی نہ کوئی شارٹ ہوتا ہے، کوئی سامان لینے چلا گیا شہر میں، کوئی یہ کام کرنے، کوئی وہ کام کرنے۔ لیکن جو شام کا وقت ہوتا ہے یا عصر کا وقت ہوتا ہے، اس میں کاروبار کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اس میں سبھی کے سبھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے اپنی نفسیات کے مطابق چلنا ہے، نہ، وہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق چلتے ہیں اور اسی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے اوپر فوکس کر کے لوگوں کو اس کے اوپر چلانے کی کوشش کرے گا کہ بھی میرے پاس تو یہ والا ٹائم ہے، جو اس ٹائم میں آنا چاہے تو بس وہی آئے، تو پھر اس سے جو ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک سمجھے کہ نا یونیورسل ٹروتھ ہے، کائنات کی سچائی ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہی ہوگا، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو پھر آپ ظہر کے بعد جو ہے 1 گھنٹہ عقائد اور مسائل کے حوالے سے رکھیں، اور اس میں بھی آپ ٹائم کی پابندی کریں۔ جو ٹائم آپ نے دے دیا اسی ٹائم کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اس ٹائم سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ جیسے ہی وہ ٹائم ہو جائے، بھلے آپ کی بات رہتی کیوں نہ ہو، آپ وائنڈ اپ کر دیں اپنی کلاس کو، اپنے بیان کو یا اپنی اس گفتگو کو ختم کر دیں، تاکہ آئندہ دنوں میں لوگ جو ہے آپ کے پاس آئیں، انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اتنے بڑے فارغ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے مثال کے طور پر 2:20 سے 3:20 تک ٹائم رکھا تھا 1 گھنٹہ، یا آپ نے 2 سے 3 ٹائم رکھا تھا 1 گھنٹہ، اب 3 بجے آپ نے چھٹی دے دی، ختم ہو گیا کام۔ اب اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دینا ہے جو اعتکاف والے ہیں، ان کو مزید نہیں، ان کو آپ نے رکھنا کہ چلو جو باہر والے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو چلے گئے ہیں، جو اعتکاف والے نہیں تھے، اب اعتکاف والوں کو میں مزید پکڑ لوں، نہیں، اس سے انسان جو ہے بور ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، وہ اپنے انفرادی اعمال کریں، وہ لیٹ جائیں، وہ بیٹھ جائیں، جو مرضی کریں، آپ پھر ان کو ٹچ نہ کریں۔ اگر آپ خود اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے انفرادی اعمال میں مصروف ہو جائیں، اور اگر آپ اعتکاف نہیں بیٹھے تو آپ اپنے کام میں نکل جائیں۔ اس کے بعد عصر آ جائے گی، کچھ نہیں کہنا۔ عصر کے بعد اگر آپ کی مسجد میں معمول ہے درس کا، درس حدیث کا یا کسی مختصر بات کا، تو وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہوگا۔ عصر سے مغرب کچھ بھی نہیں کہنا، ہاں
نماز مغرب سے پہلے آپ شیڈول بنائیں کہ افطاری سے اتنے منٹ پہلے، مثال کے طور پر 20 منٹ پہلے سبھی کے سبھی احباب دسترخوان پر آ جایا کریں گے۔ 20 منٹ وہ ٹائم آپ فکس کر دیں کہ یہ ہمارا شیڈول ہے، اتنے بجے آپ نے دسترخوان پر آ جانا ہے۔ جب سارے آ گئے، اس میں آپ 5 منٹ جو کھانے کے یا دسترخوان کے آداب ہیں اس کے اوپر ذکر کر لیں، اس کے اوپر مذاکرہ کر لیں، گفتگو کر لیں، اور اس حوالے سے ان کو اویئرنیس دے دیں کہ مسجد کی چٹائیاں ہیں، ان کے اوپر کوئی شے گرے نہ، پانی ڈالنے میں احتیاط کریں اور گلاس پکڑنے میں احتیاط کریں تاکہ پانی گر نہ جائے، یا اسی طور پر کھانے کو یا چیزوں کو سمیٹنا ہے اس حوالے سے مذاکرہ کر لیں 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا۔ اور پھر افطاری سے قبل جو ہے آپ اجتماعی دعا کروا لیں، یا پھر آپ انفرادی دعا کا کہہ دیں کہ سارے ساتھی اپنی اپنی دعا میں مصروف ہو جائیں۔ تو اس طرح سے پھر آپ کا یہ بھی ایک نظم و ضبط کے ساتھ کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد مغرب سے عشاء ہے، اس میں بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا، یعنی اس میں بھی آپ نے کوئی تربیتی یا فلاں فلاں کام نہیں کرنا، اس میں آپ نے آزاد چھوڑ دینا ہے ان کو، وہ جو بھی کریں۔ کیونکہ آگے تراویح پڑھنی ہوتی ہے تو تراویح کے لیے پھر انسان کو چکنا ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مستعد کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اگر وہ مغرب سے عشاء بھی مصروف رہیں گے تو اس سے میں پھر تراویح کے اندر خلل واقع ہوگا، اس میں بھی آپ نے آزاد کر دینا ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے تراویح میں مشغول ہو جائیں گے، اور تراویح کے بعد پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، ان کو آزاد چھوڑ دینا ہے۔ باقی رہی طاق راتیں، ان میں اگر آپ کوئی اعمال اختیار کرنا چاہیں خصوص بالخصوص تو وہ آپ ان کو بتا دیں گے کہ ان طاق راتوں میں ہم فلاں فلاں عمل کیا کریں گے، تو ان اعمال کے مطابق اس میں بھی آپ نے اجتماعی اعمال کے لیے ٹائم کم رکھنا ہے، اور جو انفرادی اعمال ہیں ان کے لیے آپ نے ٹائم بالکل کھلا چھوڑ دینا ہے تاکہ لوگوں کو وقت مل جائے اپنے انفرادی اعمال کے لیے۔ اس کے بعد فلاں وقت جو ہے وہ ہمارا سحری کا ہے، مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ جو سحری کا وقت ختم ہونے کا ہے اس سے پون گھنٹہ پہلے آپ جو ہے ان کو اناؤنس کر دیں کہ یہ ہمارا سحری کا وقت ہے۔ اور ایک بڑی ہی اہم اور باریک بات وہ یہ ہے کہ مساجد میں جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں گاؤں ایریاز میں یا محلوں میں، عام طور پر ان کی سحریاں یا افطاریاں گھر سے آتی ہیں، تو آپ اس شیڈول اور جدول میں ان کو بتائیں کہ ہماری سحری یا افطاری کا یہ والا ٹائم ہے۔ عام طور پر سحری میں لوگوں کو یہ قباحت ہوتی ہے اور ایک دکھ اٹھانا پڑتا ہے کہ گھر والے سحری لیٹ پہنچاتے ہیں، اب باقیوں کی پہنچ چکی ہوتی ہے، اب وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کی کہتے بھی آجے بھی آپ بھی کھا لیں، تو اس طرح بڑی یعنی نا وہ کہہ لیں کہ نظام کے اندر خرابی واقع ہوتی ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی سحری سے پونا گھنٹہ پہلے ہمارا جو ہے سحری ختم ہونے سے پہلے یہ ٹائم ہے دسترخوان پر آنے کا، تو آپ اپنے گھر والوں کو تلقین کریں کہ آپ اتنے بجے سحری پہنچا دیا کریں۔ مثال کے طور پر آج کل سحری کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے 4:50 پہ، 4:50 پہ غالباً ختم ہو رہا ہے، تو آپ اس سے ماقبل لگا لیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ 4 بجے، تو 4 بجے کا آپ نے ٹائم دیا ہوگا، تو سارے کے سارے جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف والے، ان کے گھر والے 4 بجے سحری پہنچا دیں۔ جب آپ ٹائم فکس کریں گے نا تو اس سے پھر کسی بھی اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ساتھی کو دشواری نہیں ہوگی، ورنہ ہوتا کیا ہے وہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک کی سحری آ گئی دوسرے کی آ گئی، اب اس کی پڑی رہتی ہے، وہ شرمندہ ہو کر کھاتا نہیں ہے کیونکہ دوسرے ان کی سحری بھی آئی نہیں ہوتی، تو اس کا سالن ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ سمجھو کہ نا خراب ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے جو ہوتے ہیں اس کی سحری کو دیکھ کر کوئی وضو خانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی واش روم میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی اعتکاف میں چھپ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے بیچارے تنگی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے جدول میں ٹائم میں شامل کریں اس بات کو نظام میں کہ فلاں وقت میں سبھی کے سبھی افراد اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ 4 بجے مسجد میں سحری لے آیا کریں، تاکہ نہ کسی کی پہلے آئے نہ کسی کی بعد میں آئے، پورے ٹائم کے اوپر۔ تو 4 بجے جب سحری آ جائے دسترخوان لگ جایا کرے، اس کے اوپر سحریاں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد یعنی 4 بجے کا آپ نے ٹائم دے دیا کہ 4 بجے آپ نے آ جانا ہے، تو آپ اپنا ٹائم رکھیں سحری کھانے کا 4:15 بجے، یعنی سحری آنے کے 15 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد، تاکہ کیونکہ تھوڑی بہت ہی دیر بھی ہو جاتی ہے کسی کے پہنچنے میں، تاخیر میں، بیٹھنے میں، تو اس لیے 15 منٹ کا ایک وقفہ سا ہو جائے گا اس معاملے میں، تو پھر آپ 4:15 بجے جو ہے وہ سحری کا آغاز یعنی کھانے کا آغاز، تو اس طرح سے پھر ایک پورے پراپر طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ آپ کام کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کے وضو شضو کا یا کلی کا یا مسواک کا ہوگا ٹائم، اور اس کے بعد پھر نماز فجر کا وقت ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مکمل پراپر نظام آپ جب ان کو دیں گے تو اس سے آپ کی شخصیت بھی نکھرے گی، آپ کی مسجد کا بھی چرچا ہوگا،
اور اس کے ڈسپلن اور نظم و ضبط کو اور لوگ بھی کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند معروضات عرض کی ہیں۔ اس حوالے سے آپ احباب کا کی گئی گفتگو سے متعلقہ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا مائک آن کر کے۔